رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري أن سيد بن الخدير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرس مربوطة عنده إذا جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه ولما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها قال أمثال المصابيح فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن خدير اقرأ يا ابن خدير قال فأشفقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا ولا قال تلك الملائكة دنت بصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم متفق عليه واللفظ البخاري وفي مسلم عرجت في الجو بدلا فخرجت على صيغة المتكلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام مسلم بھی امام بخاری بھی دونوں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سید ابن خدیر فرماتے ہیں میں اس اثناء میں کہ وہ رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے تلاوت قرآن پاک شروع کی رات کے آخری حصے میں۔ ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا، میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی سورہ بقرہ شریف کی، گھوڑا کودنے لگ گیا، جیسے اس نے بڑی کوئی چیز دیکھ لی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر کودنا شروع ہو گیا، وہ پھر چپ ہو گئے تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر کودا، آپ نے قرات بند کر دی۔ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، آپ ڈرے کہ گھوڑا اس وقت تک پہنچ جائے، ہاں جی۔ جب یہ اس لیے تلاوت بند نہیں کی کہ وہ خود ڈر گئے تھے، بلکہ اس لیے تلاوت بند کی کہ وہ کود رہا تھا، بچہ ساتھ لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور کہیں گھوڑا اس کے اوپر کودتا چڑھ کے بچے کو نہ مار دیتا۔ جب انہوں نے یحییٰ کو ہٹایا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، ایسے اوپر آسمان کی طرف انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، شامیانے کی طرح جس میں چراغ ہیں ایسے ان کو خیمے نظر آئے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقع عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ اس طرح رات کو ہے، اس طرح رات کو ہے۔ فرمایا اے ابن خدیر پڑھا کرو، اے ابن خدیر پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرا کہ یحییٰ کو گھوڑا رون دے، یحییٰ اس سے قریب ہی تھے، تو میں نے ان کے پاس چلا گیا اور میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو شامیانہ سا تھا جس میں چراغ جیسی چیزیں تھیں، میں باہر آ گیا حالانکہ وہ نظر نہ آئے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا تھا کیا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، وہ تمہاری تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یعنی یہ صرف اس مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی یہ کیفیت ہوتی رہی، ہے کہ وہ جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، فرشتے ان کی تلاوت سن کے آتے۔ اس مرتبہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھ بھی لیا، اور پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو اس طرح سویرا کر دیتے تو لوگ انہیں دیکھتے، فرشتے ان سے نہ چھپتے، ہاں جی۔ بخاری اور مسلم کے یہاں تک لفظ ہیں، اور بخاری کے ہیں کہ مسلم میں بجائے متکلم فخرجت کے یوں ہے، فخرجت کے یوں وہ شامیانہ اوپر چڑھ گیا۔ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے، فجر تک تلاوت ہوتی رہتی تو تمام دنیا دیکھ لیتی اللہ کے فرشتے ایسے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج دنیا جو ہے نا جی وہ کہتی ہے کہ جی آپ ولیوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، صحابہ کی کرامت کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا صحابہ میں کرامتیں نہیں تھیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندے تم نے تو حدیث پڑھی نہیں، یہ تو بخاری مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کی یہ کرامتیں تھیں، جب وہ قرآن پڑھتے تھے فرشتے اتر کے ان کا قرآن سنتے تھے۔ حضرت بات تو یہ ہے نا کہ اگر میرے پاس علم نہیں ہے یا میں نے نہیں پڑھا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کا وجود ہی نہیں۔ وہ نا ایک مچھلی کنویں میں گر گئی، کنویں کے اندر اکثر مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کنویں کے اندر اکثر مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مچھلی جب اس کے اندر آئی، مینڈک نے کہا نہیں بہنے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مچھلی ہوں۔ اچھا تو مچھلی ہے؟
کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا سیلاب آیا تھا، میں سمندر سے دریا میں آ گئی، دریا میں سیلاب آیا تو میں کنویں میں آ گئی۔ اس نے کہا اچھا 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 تو سمندر کی باسی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سمندر کی باسی ہوں۔ کنویں کے مینڈک نے نا جی اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کر کے نا پانی کے اوپر تھوڑا سا دائرہ بنایا، چھوٹا سا دائرہ بنایا۔ کیا سمندر اتنا ہوتا ہے؟ مچھلی مسکرائی، کہنے لگی نہیں اتنا سمندر نہیں ہوتا، اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اب مینڈک نے نا جی آدھے کنویں کا چکر لگایا، اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے؟ مچھلی نے کہا نہیں نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب مینڈک نے پورے کنویں کا چکر لگایا ہے، دیوار کے ساتھ چکر لگا کے آ کے کہنے لگا کہ اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر؟ اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ مینڈک کہتا ہے اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ منوا کے دکھائیں مینڈک کو اس سے بڑا سمندر ہوتا ہے۔ مچھلی اب کیا کون سا ایسا پینترا مارے، یہ کون سی ایسی، جب تک وہ مینڈک وہاں کنویں سے نکل کر سمندر کی وسعتوں میں نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے تو دریا کی وسعتیں دیکھیں نا، پھر اس کے بعد اس کو سمندر کی وسعتوں کا سمجھ آئے گا۔ دریا اتنے بڑے بڑے قبلہ، بندے کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ سمندر کی بات کریں تو پھر چھوڑ دیں اس کی وسعتیں کتنی، 11 کلومیٹر نیچے تک تو صرف پانی پانی ہے سمندر کے اندر قبلہ، اور وہاں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی مشینیں بھیجی تو پچک جاتی ہیں، سمندر کا اتنا زیادہ زور اور وہ پانی کا پریشر اتنا ہے، وہ ہر چیز کو پچکا کے رکھ دیتا ہے جناب۔ اللہ کے نیک بندو 4 کتابیں وہ بھی اردو کی، تم پڑھ کے کہتے ہو کہ جناب اسی سارا دین سمجھ لیا، ہاں بس ان پرے ہو جاؤ ساڈے تو بڑا عالم کو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک صرف 2 حدیث کی کتابیں پڑھ کے، بخاری مسلم پڑھ کے تسی کہندے ہو جناب سانو سارا دین آ گیا، اوئے ہٹ جاؤ بس میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور 380 سے زیادہ حدیث کی کتابیں ہیں، باقی حدیث کدھر جائے گی؟ کیا یہ میرے نبی کا فرمان ہے تو باقی میرے نبی کا فرمان نہیں؟ 3 لاکھ سے زائد تفسیریں قرآن ہو چکی ہیں۔ حضور علم یہ قرآن و حدیث سمندر ہے، علم کا سمندر ہے۔ سیدھی طرح آپ کہہ دیں جی مجھے نہیں پتا، اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو سیدھی طرح کہہ دیں جی مجھے نہیں پتا۔ یہ کہنا کہ جی ہو ہی نہیں سکتا یہ غلط ہے بھائی۔ ایک مثال، آپ کسی چیز کے اوپر ڈائریکٹ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ بدعت ہے جی، یہ شرک ہے جی، یہ بدعت ہے۔ اگر وہی کام رسول اللہ نے کیا ہو، وہی صحابہ نے کیا ہو، تو آپ کس کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر فتویٰ لگا رہے ہیں آپ۔ اب ایمان سے بتائیے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، جو نبی کو مشرک کہے گا صحابی کو مشرک کہے۔ آج کا ایک شخص، وہ کوئی بھی ہو جناب، کوئی بھی ہو، عمر زید بکر کوئی بھی ہو، وہ فتویٰ لگاتا ہے جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو وہ بدعت کا فتویٰ اور شرک کا فتویٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تو پھر اس کے اوپر کیا؟ پھر جناب اب یہ بتائیے آپ کا کیا بنے گا؟ آپ اتنا کہہ دیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، جی مجھے علم نہیں، گل ختم ہو گئی۔ اب یہ بتائیں نا جی، جن لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے اندر کرامات کیوں نہیں تھی، قرآن پاک نے صحابہ کے تو گھوڑوں کا ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، وہ جو پھنکارتے ہیں قرآن نے تو ان کے پھنکارنے کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے ناک میں مٹی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر نہیں پتا تو بابو سیدھی طرح کہہ دے جی نہیں پتا، اور یہ ہو نہیں سکتا جی، ہو ہی نہیں سکتا جی۔ یہ جہالت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ آدھا علم حضرت، آدھا علم کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ صحابہ کرام کے جگرے بڑے تھے، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا تھا نا، سیدھی کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جان۔ میں ایک چھوٹی سی روایت عرض کر کے ختم کروں۔ جمعہ کا دن تھا، حج کا مہینہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون سا دن ہے؟ اب سارے حج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دن بھی سب کو پتہ ہے، جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، پوچھا پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ سارے چپ۔ پھر پوچھا پتہ ہے کون سا دن ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جان۔ فرمایا آج جمعہ کا دن نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے خاموش۔ پھر پوچھا کون سا مہینہ ہے بھائی؟ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل ذی الحج کا مہینہ۔ فرمایا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ
ہم نے سمجھا آپ پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہو چکی ہے، تبدیلی نہ ہوگی ہو، اس لیے ہم خاموش رہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ جمعہ کا دن نہیں ہے تو رب نے بھی کہنا نہیں ہے، یہ مہینہ یہ نہیں ہے تو حضور نے کہہ دیا، اللہ نے بھی کہنا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یہ یقین تھا بھائی، اگر نہیں علم تو پوچھ رہے ہیں آپ۔ 4 اردو کی کتابیں پڑھنے کے بعد مبادیات بھی جن لوگوں نے نہ پڑھی ہو وہ لوگ کہیں کہ جناب ہم اس ٹائم دنیا کے اندر، ہم سے پہلے تو کسی نے یہ بات ہی نہیں کی، ہم سے پہلے کسی نے یہ بات ہی نہیں کی، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہاں جی، کوئی اور جانتا ہی نہیں، سارا کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا